تو یہ کہ الزام ہے اپوزیشن کا کہ گیس خریداری میں تاخیر کی گئی ہے اور حکومت کی نااہلی ہے اور اس وجہ سے گیس کا شدید بحران ہو چکا ہے۔ پھر فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اوپر اپوزیشن کی بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم خاموش رہے اور وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ وہ کیا کیا وہ میں آپ کو پروگرام کے دوران بتاؤں گا۔ احتساب بے حساب شہباز شریف نے کھلا چیلنج کر دیا جی نیب کو۔ اب یہ بھی ایک دن دیکھنا تھا ہمیں کہ میاں شہباز شریف نے نیب کو چیلنج کرنا تھا، بٹ کر دیا انہوں نے۔ 3000 روپے کا قرضہ مزید لے لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں تلے دبتا جا رہا۔ 3000 ارب کا، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ اور جو بائیڈن امریکہ کے 46 صدر آج بننے جا رہے ہیں رات کو کسی وقت، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاؤس خالی کروا لیا گیا۔ لیکن 50 سٹیٹس میں ہائی الرٹ کا جو ہے اس وقت سما ہے۔ اور میں ابھی سلیم بخاری صاحب سے بات کر رہا تھا پروگرام سے پہلے، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ افغانستان کے اندر 2500 امریکی فوجی ہیں اور اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے اندر 25000 نیشنل گارڈز ہیں۔ تو آپ اسے سوچ لیں کہ ٹینشن کس لیول تک کی پہنچ گئی ہے۔ بٹ ویلکم ٹو ڈی این اے بخاری صاحب۔ گیس کی خریداری میں تاخیر ہے، گیس میں بحران ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کی برائی کے علاوہ اگر ہم کوئی بات کریں تو؟ میرے خیال سے اگر ہم اس کے اوپر پیور تو زیادہ نہ ہی کریں ہم پھر نہیں، میرے خیال سے کرنی چاہیے گفتگو، اس لیے کہ اس میں آپ کا بھی اتنا اسٹیک ہے، میرا بھی اتنا اسٹیک ہے۔ گیس کی ایجنسی نہیں ہے، نہیں ایجنسی نہیں ہے، گھروں میں چولہا تو جلتا ہے۔ جن کی ایجنسی ہے ان کا اسٹیک ہے، جن کا چولہا ہے ان کا اسٹیک ہے یار، جن کو گیس نہیں مل رہی۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے۔ جو کرپشن سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ وقت پر فیصلے نہیں کرتے ہیں یا غلط فیصلے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ یہ جو اصل کیس ہے اس کی طرف میرے خیال سے ابھی فوکس نہیں ہوا، وہ یہ کہ آپ نے 2.5 سال ہمیں یقین دلا دیا کہ شاہد خاقان عباسی نے بڑی زیادتی کی تھی۔ اس نے 13% کے اوپر جو کروڈ آئل برنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سودے کر لیے، تباہی مچ گئی جی۔ 2.5 سال آپ نے ہمارے کان کھا کے آپ نے ایک بات کی داد دینی، میں بیچ میں بول نہیں رہا، میں آخر میں بولوں گا۔ آپ جب بھی بولیں گے میری بات پوری سن لینا۔ میں سن رہا ہوں۔ چلیے جناب، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا یہ کہ جب آپ کو 2% کے اوپر گیس مل رہی تھی فروری 2020 سے لے کے اور اگست تک، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ آپ نے جیسے سانپ سونگ گیا آپ کو، آپ نے کوئی خریداری نہیں کی۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج ہمارے ٹرمینل سارے خالی ہیں، ہمارے پاس گیس دینے کو ہے نہیں۔ ایکسپورٹڈ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس کو بھی 1 فروری کو آپ نے گیس بند کر دینی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مناظرے بے شک 10 جیت لیں، لیکن آپ یہ بتائیں جہاں آپ کی ذمہ داری تھی وہاں آپ نے کیوں وہ کام نہیں کیا؟ پرابلم ایک اور ہے بخاری صاحب، ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے ایک ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی اور ندیم بابر کا ایک مباہلہ ہو رہا تھا۔ انکاؤنٹر جس کو کہتے ہیں، انکاؤنٹر نہیں، مباہلہ ہو رہا تھا ہے۔ اس میں تو شاہد خاقان عباسی نے کوئی ایسی بات نہیں ثابت کی اور نہیں بولے، اور ندیم بابر کی بات وہ سنتے رہے۔ اور میں نے لوگوں کا تجزیہ پڑھا اس پروگرام کے بعد، انہوں نے کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں اور مؤثر انداز میں اس نے اپنا موقف پیش کیا۔ دیکھیں مبشر، کسی کا منہ بند کرا دینا یا کسی کو بولنے نہ دینا یہ ایک آپ کی سکل کا، ایک وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر آپ کرپشن ثابت کر دیں، میں ذمہ داری لے دیتا ہوں، میں کسی کے اوپر I'm not throwing the ball to another person، میں ہوں ذمہ دار اس کا۔ میرے خیال سے پاکستان میں یہ بھی رواج نہیں ہے، ایک بندے نے یہ رسپانسبلٹی۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ چلیے جناب میں نے تو لے لی، تسی کی کیتا ہے، آپ نے کیا کیا ہے کہ آج نہیں، یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میرے اوپر تو ہوئے گا، الزام ہوئے گا، تو مبشر لقمان پہلے آپ بتائیں۔ میں ایک بات مانتا ہوں کہ گیس کا بحران نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لیک آف پلاننگ ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ صرف انڈسٹری کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کے گھروں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں شاہد خاقان صاحب اتنے معصوم نہیں ہیں، روٹی کو چوچی کرنے والے نہیں ہیں۔ جو اس بحران میں شریک ہے نا اور اس کا شراکت دار ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے ندیم بابر ہو، چاہے شاہد خاقان عباسی ہو، چاہے مبشر لقمان ہو، چاہے سلیم بخاری۔ مبشر دو صورتحال ہے نا، ایک یہ ہے کہ جی پچھلوں نے یہ کیا تھا وہ تو ہم یا حفظ ہو گیا، ہمیں زبان یاد نہیں ہوا ابھی، نہیں ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ کوئی اور اس میں ملوث نہیں ہے، اگر کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو میں نے کی ہے، میں ذمہ دار ہوں، میرے خلاف ان تحقیقات کرا لیں۔ دیکھیں میں اس میں ایک بات بلیو کرتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی کے اوپر کہ جو اصل میں ہم کیا ہوتا ہے، ایک ایز اے نیشن ہم ایک غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم ہائٹ میں ڈیسیجنز کو ہم چیلنج کرتے ہیں نا،
وہ کئی باری صحیح نہیں ہوتا. ہائنڈ سائڈ میں آپ کا بہت انٹیلیجنس. لیکن یہ ہم ہائنڈ سائڈ میں کر ہی نہیں رہے. اگر ہماری اسکرین کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے گرافس چل رہے ہیں, یہ سب کچھ ریالٹی ہے, یہ فگر چیلنج نہیں ہو سکتے. اب ایسی بات ہے, دیکھیں نا, آج میں نے نا گھر میں پکوڑے بنوا کے آیا ہوں, اور اب جب بارش ہوگی میں آپ کو کھلواؤں گا. آپ دیکھیں کتنا یہ بالکل آپ اتنی پرانی خبر دے رہے ہیں. مذاق ہے یہ کہ ہم نیشنل کرائسس کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو پکوڑوں کے ساتھ اکویٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل ندیم بابر والا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن میں نے ایک بات ضرور کہنی ہے. ایک میں مثال دوں گا. اصل میں گیس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. نہیں, ایکسپرٹ ہم نہیں ہیں, لیکن ہم وہی ہائنڈ سائڈ میں جو آپ کہتے ہیں, ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ اتنا بڑا کرائسس ہے اور جو اس کا ذمہ دار ہے مزے کر رہے ہیں. اچھا, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 60s میں چائنا میں گیس کا شدید بحران ہوا, اور یہ میں ویورز آپ کے لیے بات بتا رہا ہوں خاص طور پہ. چائنا میں گیس کا بحران ہوا, اور چائنا میں -40 تک کئی علاقوں میں سردی پڑتی ہے. تو ہم تو 8 ڈگری پہ کانپ رہے ہوتے ہیں, میں -40 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے. تو جتنی چائنیز قوم تھی وہ ہاتھ جوڑ کر گئی. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو کہا کہ ہمارے گھروں کی گیس بند کر دو, ہم 2 کمبل لے لیں گے, 2 کوٹ پہن لیں گے, سو جائیں گے اس طرح. فیکٹریز کی گیس نہ بند کرنا تاکہ ہماری معیشت کا چولہا نہ بند ہو. اور وہی چائنا جو اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ کر رہا تھا, آج پوری دنیا کے لیے ایک صنعتی طاقت بنا ہوا ہے. بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے, لیکن یہ مثالیں جو ہیں یہ آپ ٹی وی میں میرے سامنے بیٹھ کے پیش کر دیتے ہیں, مجھے آپ زبان بند کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کے جو میں کیا کہوں, آپ کی جو حکومت ہے ان کو بھی تو مشورہ دینا کہ یہ جو 2.5 سال 2 سال صاحب, حکومت وہ آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, اور ایکسپورٹرز کی بھی ہے. بات نہیں, سب نے سمجھانا ہے. اگر کسی کو کوئی تحفظات ہو, میرا خیال سے مبشر اس پر ہم اگر جس کو کہتے ہیں نا عام زبان میں چرب زبانی کی بجائے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ یہ کرائسس تو موجود ہے. اگر پچھلی حکومت ایک فیصلہ بر وقت کر لیتی تو یہ آج نہ ہوتا نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, آپ سعودی عربیہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایران کی گیس پائپ لائن نہیں کمپلیٹ ہونے تھی, جس پہ 90% کام کمپلیٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو گیس کا بحران پیدا ہو رہا ہے, اس کے اوپر پتہ کرنا چاہیے کون کون ذمہ دار ہے. اگر نااہلی کی وجہ سے کوئی ذمہ دار ہے, نان ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ذمہ دار ہے, بیڈ ڈیسیژن کی وجہ سے ذمہ دار ہے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. مگر میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں آپ آ نہیں رہے. آپ نے کمال آدمی, میں آ جاتا ہوں, کدھر چلنا ہے. میں ندیم بابر کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اچھا, ندیم بابر صاحب, he is singularly responsible for having not acted at the right time. Could be. دیکھ مبشر, ایک سپین, ایک خیال ہے نا, ایک ہفتے کے لیے ٹھیک ہوئی پھر بڑھ گئی, نہیں, پورا سپین ہے. فروری سے لے کے اگست تک آپ بخاری صاحب کتنی بلا کی سردی پڑی ہے. سردی میں گیس شرنک ہو جاتی, فریز ہو جاتی ہے, نہیں ایکسٹریکٹ ہوتی. ہر سال کی بات نہیں ہے. اگر یہ سودے ہوئے ہوتے تو آ رہی ہوتی نا. آج ہمارے ٹرمینل اجڑے پڑے ہیں, ان میں گیس نہیں ہے. کتنے شپس لگے ہیں بخاری صاحب, کووڈ کی وجہ سے کہیں شپ لوڈنگ نہیں ہو رہی تھی. کریکٹ, لیکن ہم نے یہ تو رونا ہم تب روئے نا کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تھا لیکن گیس آ نہیں رہی ہے. میں رو رہا ہوں کہ انہوں نے ایگریمنٹ ہی نہیں کیا اس وقت جب ہمیں دنیا میں سستی ترین گیس مل رہی تھی. اچھا, اس پہ ایک کام کر سکتا ہوں میں آپ کی تسلی کے لیے, ویسے آپ کا ویلڈ ہے, آپ کی تسلی کے لیے ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ اس پروگرام کے آج ختم ہونے کے بعد میں ندیم ایس بابر سے کوشش کروں پوچھنے کے لیے کیا وجہ ہے, اور اس ایشو کو ہم ختم نہ کریں آج. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, تاکہ اس پہ پاکستان کا اس میں فیوچر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات بتاؤں میں, یہ ہمارا ایک طرح کا کنٹریبیوشن ہوگا. اس وقت جو چیلنجز ہیں نا